السلام علیکم دوستو، چلیے اب ہم چلتے ہیں قرآن انسائکلوپیڈیا کے امتیازات اور خصوصیات کی طرف۔ میرے دوستو، کسی بھی کتاب کی قدر و قیمت، افادیت اور رفعت و منزلت کا اندازہ ایک طرف اس کتاب کے موضوع اور اس میں بیان کردہ مضامین، مطالب اور مشمولات سے ہوتا ہے، تو دوسری طرف اس کے مؤلف و مرتب کا علمی مقام و مرتبہ، علم و فن پر ملکہ مہارت اس زمن میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ امر نہایت ہی خوش آئند ہے کہ اس قرآن انسائکلوپیڈیا کا مرتب کرنے والی وہ بین الاقوامی شخصیت ہے جو نہ صرف جدید و قدیم علوم کا حسین امتزاج ہے، بلکہ اقوام مشرق و مغرب کے فکری بود اور زمانے قدیم و جدید کے علمی، فنی اور ذہنی فاصلوں میں ایک مسلمہ سنگم بھی ہے۔ مزید یہ کہ وہ عرب و عجم میں مسلمہ علمی سند اور اتھارٹی بھی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسی شخصیت امت کو صدیوں بعد نصیب ہوتی ہے، ورنہ صدیاں اور زمانے ایسی ہستی کی آمد کے لیے منتظر اور ترستے رہتے ہیں۔ ہماری خوش نصیب بھی ہے کہ ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں جو حضرت شیخ الاسلام مدظلہ علیہ کا زمانہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مدظلہ علیہ کی تصنیفات اور تالیفات انسانی زندگی سے متعلق ہر موضوع کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے دین اسلام کی حقیقی، معتدل اور امن و سلامتی پر مبنی تعلیمات کے فروغ و اشاعت کے لیے نہ صرف پوری دنیا کا سفر کیا ہے، بلکہ دنیا کے 100 ممالک میں علمی و تربیتی مراکز قائم کر کے نوجوان نسل کو لادینیت، دوہریت، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے نظریات سے بچانے میں وہ تاریخی کردار ادا فرمایا ہے جو اقوام عالم، حکومتی ادارے، دنیا کی جامعات اور مشرق و مغرب کے علمی مراکز بھی ادا نہیں کر سکے تھے۔ عرب و عجم اور مشرق و مغرب میں بسنے والی پوری دنیا کو اسلام کا پرامن، متوازن اور معتدل چہرہ متعارف کروانا آپ ہی کا عالمی طور امتیاز ہے۔ یہ انسائکلوپیڈیا حضرت شیخ الاسلام کے نصف صدی سے زائد مطالعہ قرآن کا نچوڑ ہے۔ جدید سائنسی اور فکری موضوعات اس انسائکلوپیڈیا کا خاصہ ہیں۔ زیر نظر قرآن انسائکلوپیڈیا 8 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں تقریباً 5000 موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ صرف موضوعاتی فہرست 400 صفحات پر مشتمل ہے، جو کہ 8 ضخیم جلدوں کے مشمولات کا خلاصہ ہے۔ اس کے مطالعے سے ذہن میں پورے انسائکلوپیڈیا کا اجمالی خاکہ نقش ہو جاتا ہے اور ابواب کی تفصیل تک رسائی میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ قاری کی سہولت کے لیے قرآن انسائکلوپیڈیا میں شامل عنوانات کو عصری تقاضوں اور ضروریات کے مطابق عام فہم انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں استعمال ہونے والی اصطلاحات اور الفاظ کے مطالب و مفاہیم کے لیے اس کی آخری 3 جلدیں مختصم کی گئی ہیں۔ ہر لفظ کا اردو ترجمہ بھی دیا گیا ہے تاکہ عربی زبان سے واقف اور ناواقف یکساں استفادہ کر سکیں۔ قرآن مجید میں مذکور جملہ مضامین اور موضوعات کا احاطہ ناممکن ہے، تاہم ہم قرآن انسائکلوپیڈیا کی چند ایک نمایاں خصوصیات اور چیدہ موضوعات کا تعارف کروائیں گے۔ چلتے ہیں جلد نمبر 1 کی طرف۔ جلد اول کے ابتدائی 400 صفحات موضوعات کی فہرست پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وجود باری تعالیٰ، تصور توحید، ایمان باللہ، ذات صفات علیہ کا شرح و بسط کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کائنات کے عدم سے وجود میں لائے جانے، اس کے مقصد تخلیق، نظام شمسی، گردش لیل و نہار، انسان کی تخلیق اور اس کے ارتقاء و نشوونما کے مراحل، زمین و آسمان کی لامحدود وسعتوں، پہاڑوں اور سمندروں کی حقیقت و افادیت، زندگی اور موت کا فلسفہ، عالم ارواح اور جنت و دوزخ جیسے موضوعات سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال کیا گیا ہے۔ توحید کیا ہے؟ اسماء ذات الہیہ کی عظمت کیا ہے؟ صفات اور افعال باری تعالیٰ کیا ہیں؟ ایمان کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ اسی طرح ایمانیات کے ذیل میں متعلقہ دیگر اہم موضوعات جلد اول میں شامل ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کائنات عدم وجود پر استدلال۔ پارہ نمبر 1، سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 129 میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے ساتھ آسمانی طبقات بنا دیے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے اور
جب کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، سو وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی اگلی آیات سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 تا 191 میں ارشاد ربانی ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپائے نیاز بن کر کھڑے اور سراپائے ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں، پھر اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا، تو سب کوتاہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 6 آیت نمبر 73 میں سورہ انعام میں اللہ پاک فرماتا ہے اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ روز محشر برپا ہو جائے گا، اس کا فرمان حق ہے، اور اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی جب اسرافیل کے ذریعے سور میں پھونک ماری جائے گی، وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور وہی بڑا حکمت والا خبردار ہے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 7 سورہ اعراف کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور علاوہ ان کے جو کوئی چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس میں نگاہ نہیں ڈالی، اور اس میں کیا عجب ہے کہ ان کی مدت موت قریب آ چکی ہو، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 10 سورہ یونس کی آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتا ہے آپ ان سے دریافت فرمائیے کہ کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے پھر زندگی کے معدوم ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ لوٹائے؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی حیات کو عدم سے وجود میں لاتے ہوئے آفرینش کا آغاز فرماتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ بھی فرمائے گا، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 14 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے ان کے پیغمبروں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، جو تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو تمہاری خاطر بخش دے اور تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہیں ایک مقرر میعاد تک مہلت دیے رکھتا ہے۔ وہ کافر بولے تم تو صرف ہمارے جیسے بشر ہی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان بتوں سے روک دو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، سو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لاؤ۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 39 سورہ زمر کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ربانی ہے آپ عرض کیجئے اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والے، غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ سورت نمبر 42 سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اسی جنسوں سے جوڑے بنائے اور چوپاؤں کے بھی جوڑے بنائے اور تمہیں اسی جوڑوں کی تدبیر سے پھیلاتا ہے، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 59 سورہ حشر کی آیت نمبر 24 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، صورت عطا فرمانے والا ہے،
الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اسی کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا موضوع تھا کائنات عدم وجود پر استدلال۔ تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔